اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رکوع نمبر 5 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل یقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے دن میں اللہ رب العزت انسانوں کو آخرت کا منظر جو ہے وہ پورا پیش کر رہے ہیں کہ دنیا میں تم کو بھیجا، عارضی زندگی کے بعد تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو وہاں پہلا دن ہی کیسا ہوگا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ 2 رکوع آگے آخرت کے بارے میں ہیں۔ ایک ان کا ضمنی واقعہ ہے، باقی سارا آخرت میں، تاکہ بنی نوع انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے یہ پتہ چلے کہ جب موت آنی ہے تو آخرت میں کیا نظارہ، کیا منظر ہونا ہے۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں یوم جس دن، یجمع وہ جمع کرے گا اللہ جس دن اللہ جمع کرے گا الرسل رسولوں کو، یعنی ایک ایک کر کے دنیا میں رسول بھیجے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلا حکم جاری ہوگا کہ سارے میرے پیغام بر، جن کو میں نے پیغام دے کے دنیا میں بھیجا، وہ سارے پیش ہو جائیں۔ تو جب سارے رسول پیش ہو جائیں گے تو یہ پتہ یہ چلا کہ جتنے رسول آئے ہیں وہ اللہ کے آگے اپنے کام کے جواب دے ہیں، انہی سے قیامت کے دن کا آغاز ہوگا۔ تو جب سارے رسول آ جائیں گے تو اللہ فیقولو، تو وہ کہے گا، اللہ پوچھے گا، ماذا کیا اجبتم تمہیں جواب دیا گیا۔ دنیا میں بھی ہم کسی کے پاس پیغام، کسی قاصد کو بھیجیں، جاؤ اسے میرا یہ پیغام دے دو، تو واپسی پہ پوچھتے ہیں کیا کہا اس نے تجھے، تو اللہ کہتا ہے میں نے جو پیغام دیا تمہیں دے کے انسانوں کے پاس بھیجا، تو بتاؤ انسانوں نے آپ کو کیا جواب دیا۔ میں نے ان کے پاس دین دے کے بھیجا کہ اپنی 50-70 سالہ زندگی میں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو فیقولو، تو اللہ کہے گا ماذا اجبتم، کہ تمہیں جس قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کیا جواب دیا تھا، میرے پیغام کے بدلے میں انہوں نے کیا جواب دیا۔ قالو، تو سارے رسول بولیں گے، لا علم لنا، لا نہیں علم لنا ہمارے لیے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ بنا دیا تھا، باقی انبیاء کو وہ خدا کے برابر بٹھا دیتے ہیں۔ سارے رسول قیامت والے دن اکٹھا جمع کرتے گئے، قالو، سب رسول جواب دیں گے، لا علم لنا، اللہ پاک جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنی دیر ہم موجود رہے، پیغام دیتے رہے، اس وقت بھی علم کا بڑے لمبے چوڑے معنی کیے گئے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ علم یقینی معنوں میں، چونکہ آخرت ہے نا، وہاں یقینی معنوں میں جو علم ہے، دل میں، نیت میں جو عمل کیا ہوتا ہے وہ علم ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے سارے رسول ایک اللہ کی عظمت، ہیبت اور رعب ہوگا، چونکہ سارے یا رب نفسی یا رب نفسی یہ پکار رہے ہوں گے، اس لیے سب کہیں گے اللہ پاک ہمیں کیا پتہ ان کی نیتوں کا۔ دوسرا، ہم تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے، پتہ نہیں پیچھے یہ کیا سے کیا دین کو بنا کے کیسے زندگیاں گزارتے رہے۔ قالو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے ان کو اللہ بیٹا کیا کیا بنایا۔ قالو، سب کہیں گے لا علم لنا، پروردگار ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان کا۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو، جب یہ 2 بار آئے نا تو پھر
ترجمہ ہے بے شک تو ہی، بے شک تیری ہی ذات ایسی ہے، علام و علامہ، اندازہ لگا لیجیے اللہ کی ذات علامہ ہے، ادھر گڑی گڑی محلے محلے ہر گھر میں علامہ ہے، یعنی اتنا لمبا چوڑا بولتے ہیں علامہ، حالانکہ کسی پیغمبر نے بھی اپنے ساتھ علامہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، علامہ نوح علیہ السلام، علامہ عیسیٰ علیہ السلام، ادھر ہم علامہ، اللہ کہہ رہے علامہ، تو ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا، عالم سے آگے مبالغہ کا صیغہ ہے، علامہ، تو ہی علم رکھنے والا ہے، الغیوب، غیب کی جمع ہے، جتنی غیبی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، دل کے راز ہیں، نجتے ہیں، اللہ جی اس کے علامہ آپ ہیں، دنیا میں اور کوئی علامہ نہیں، آپ کے پاس علم ہے، تو بے شک تو ہی علامہ ہے، اصل علم رکھتا ہے غیوب پوشیدہ چیزوں کا، تو یہ سب کہہ دیں گے کیونکہ انہیں اپنی جان کی ہوگی، تو آگے اللہ پھر ایک پیغمبر کا نام لے کے پورا واقعہ سناتے ہیں، یہ جمع اکٹھا سوال ہوگا، پھر ایک ایک رسول اور اس کی امت پیش ہوتی جائے گی آمنے سامنے، یہ بھی امتوں کے سامنے سوال ہو رہا ہے، تاکہ جو لوگ بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے گا اور خود ساختہ معبود بنا بنو کے کہ وہ سارے ادھر ایسے ہو جائے گا، انہیں پتہ چلے کہ کائنات کی ساری مخلوقات میں سے افضل انسان ہے، اور انسانوں ساروں میں سب سے افضل رسول ہوتے ہیں، اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، تو ان کا پہلا سوال اور جواب یہ ہوگا، اللہ نے کہا ہے، آگے اللہ پھر توجہ دیں گے، اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، جب کہے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اللہ مخاطب ہوگا، اذکر، یاد کر، ذہن میں لا، نعمتی، میرا انعام، علیکا، جو میں نے تیرے اوپر کیا، والا والداتی کا، اور جو تیری والدہ پر کیا، تو ذرا ذہن میں لا کہ جو میں نے انعام تیرے اوپر اور تیری والدہ کے اوپر کیا، لیکن اب والدہ مریم جب پیدا ہوئی، امی نے منت مانی تھی اللہ کے ہاں معبد میں چھوڑوں گی، آگے بیٹی پیدا ہوگی، یا اللہ بیٹی ہو گئی ہے، اللہ نے کہا بیٹے سے بیٹی بہتر ہے، زکریا علیہ السلام نے پرورش کی، وہاں وہ کلیسا میں رہی اور پاک باز، پھر اللہ نے عیسیٰ جیسا بیٹا دیا اور وہ رسول بنایا، تو یہ بڑا یعنی اللہ کا احسان تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا، آگے کیا ہے، اذ جب، ایتوں کا، ایتو تائید کی، مدد کی، ساتھ دیا، بروح القدس، روح قدس پاک، پاک روح یعنی جبریل امین کے ذریعے تیری مدد بھی کی، ہر وقت تیرے ساتھ جبریل رہتے تھے، ایسے ایسے معجزات، جیسے بستی کی طرف عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، اور یہود پہلی قوت میں طاقت میں تھے، وہ ان کے خلاف تھے، انہوں نے تو مریم علیہ السلام پہ الزام لگا دیا، لہذا جبریل امین کو میں نے تیرے ساتھ رکھا اور خوب تیری مدد کی، ایتوں کا تائید کی، مدد کی، بے روح القدس، ساتھ روح القدس کے تیرے ساتھ چھوڑا، یہ اللہ یاد کرا رہے ہیں انہیں، تو کلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہد، پنگوڑے میں، تو پیدا ہوا، لوگوں نے الزام لگایا تو نے خود پنگوڑے میں کہہ دیا، انی عبداللہ وآتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ تو نے پنگوڑے میں کہا، وَكَخْلًا، اور ادھیڑ عمر میں، بڑی عمر میں بھی تو لوگوں سے بڑی بات کرتا تھا، کلام کرتا تھا، یہ کلام کرنا بھی اللہ کا بڑی نعمت ہے، جو گونگے کلام نہیں کر سکتے، اندازہ لگائے زندگی کا کیا لطف ہوتا ہے، یہ بھی اللہ احسان جتا رہے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ تو خاص انعام تھا، وہ چھوٹے پنگوڑے میں بھی ویسے بھی کلام کرنا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ زبان کا لوتھڑا گونگوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن بیچارے کلام نہیں کر سکتے، یہ کلام کرنا اللہ کہتا ہے تو کرتا تھا پنگوڑے میں اور بڑی عمر میں، وَإِذْ، اور جب، علمتو کا، علمتو، تجھے میں نے علم دیا، الکتاب، کتاب کا علم دیا، والحکمت، اور حکمت سکھائی، یعنی بات کی تہ تک پہنچ جانا، دنائی، یہ بھی سکھائی، والتورات، اور تورات سکھائی، والانجیل، اور انجیل سکھائی،
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوری تورات بھی یاد کرائی اور انجیل بھی اور حکمت اور سب کتاب کی پوری تعلیم دی۔ آگے اب از تخلق کو، جب تو بناتا تھا، پیدا کرنا بنانا، منت تین مٹی سے، کہی آتی ہوتا ہے مانند شکل، طیری پرندے کی، جب تو مٹی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے پرندے کی شکل بناتا، جس طرح چھوٹے بچے اکٹھے ہو کے مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، تو بناتا بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ یہ مٹی بھی میں نے بنائی، تجھے حکم بھی میں دیتا تھا، تیرے ہاتھ میرے حکم سے چلتے تھے اور تو وہ کھلونا بناتا تھا۔ فَتَنْفُخُ، پھر تو پھونک مارتا تھا، فِیہا، اس میں، فَتَکُونُ، پس وہ بن جاتا تھا، طَیْرًا، پرندہ اصلی اڑنے والا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا۔ ایسی ایسی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیں کہ چاہیے تھا ساری قوم ایمان لائے۔ اگر تو نشانیاں دے کے، معجزات دے کے ایمان لانا ہوتا تو اندازہ لگائے ایک ایک نشانی، پنگوڑے میں بولنا، ساری کتابیں آنا، پرندے بنانا آ گیا ہے۔ وَتُبْرِئُ، اور تو بری کرتا، بری ہوتا ہے نقص سے پاک کر دینا، جب انسان بری ہوتا ہے تو مین اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بری ہو گیا، یہ ہوتا ہے ٹھیک کرنا۔ وَتُبْرِئُ، اور تو ٹھیک کر دیتا تھا، اکمہا، مادر زاد اندھے کو، وہ اندھا جو پیدا ہی ماں کے پیٹ میں ہوا ہے، وہ بھی تو ہاتھ پھیرتا تھا تو وہ اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ والابرص، اور برس والے مریض، جزام والے، ہمارے یہاں کوڑ والے کہتے ہیں، جیسے کوڑ پڑ جائے، خارش، اور تو کوڑ والے برس والے مریض پر ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتا تھا۔ اتنے بڑے معجزات بِإِذْنِی، میرے حکم سے، یعنی میں اللہ حکم دیتا تو وہ شفا ہوتی تھی۔ وَإِذْ، جب تُخْرِجُ، تو خارج کرتا تھا، نکالتا تھا، الموتیٰ، مردے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے تو قبر سے مردے کو باہر نکال دیتا تھا، تو کہتا تھا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ کمال کے معجزات قوم کو دکھا رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب کففتُ، میں نے روک دیا، بنی اسرائیل، پورے بنی اسرائیل کو، ان کا، تجھ پر، جو وہ سازش کر کے قتل کرنا چاہتے تھے، شروع سے تیرے جان کے در پہ تھے، تو میں اللہ نے ان کو روک دیا، تیرے اوپر ان کی کوئی سازش، کوئی قتل نہیں چلا۔ اذ جئتہم، جب تو لایا ان کے پاس، بالبینات، کھلے ہوئے معجزے، نشانیاں تو پیش کر رہا ہے اور وہ تیرے قتل کرنے کے در پہ ہوئے ہیں، میں اللہ نے ان کو روکے رکھا کہ وہ تیرے نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو جب تو نشانیاں لایا، فقال الذین کفروا، تو ان میں سے جو انکار کرنے والے تھے، کافر، منہم، ان میں سے، انہوں نے کہا، ان ھذا، نہیں ہے یہ سب کچھ جو تو دکھا رہا ہے معجزے، کچھ بھی نہیں ہے، الا سحر، سوائے جادو کے، مبین، کھلا کھلا۔ یہودیوں نے، ساری بستی نے کہہ دیا یہ جادوگر ہے، اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ استغفر اللہ، دیکھے پیغمبر کو کتنے کتنے معجزات اور قوم کا حال۔ آگے پھر اللہ کہتا ہے جب تیری بستی میں تیرے کہنے پہ، تیرے معجزات پہ ایک بھی ایمان نہیں لایا، تو پھر میں اللہ نے تیری مدد کی کس طرح۔ وَإِذْ، جب اوحیتا، میں نے وحی کی، میں نے دل میں ڈالا، الی الحواریین، اواریوں کے دل میں نے یہ بات ڈال دی۔ اواری اور سے نکلا ہوا ہے، اور کہتے ہیں سفید رنگ کو، یعنی اوریں جو ہیں وہ سفید رنگ کی ہوں گی۔ تو یہ اس کی بڑی بحث ہوئی ہے دریا کے کنارے، ایک تو ہے یہ سفید کپڑے پہنتے تھے، دوسرا کہا ہے کہ یہ دھوبی تھے، میل نکال کے کپڑوں کو صاف کرتے تھے، اس لیے اواری کہتے ہیں۔ تو سب ان کی تھے بستی یہ کنارے پہ، دھوبی کا کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیا ان آمنو، کہ ایمان لے آؤ، بی، مجھ پر، میرے اوپر ایمان لاؤ اللہ پر، فَبِرَسُولِي، اور میرے اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے نا تو پیغمبر کا کام بات پیش کرنا ہے، اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈالتا ہے تو بندہ کلمہ پڑھ جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کو اشارہ کیا، وحی کی،
کہ میرے اوپر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو جب اللہ کی طرف سے اشارہ یا قالو، وہ بولے آمنا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ساتھ اللہ کو انہوں نے کہا وشہد، اللہ پاک گواہ ہو جائے نا، بے اننا، کہ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دیکھ لے، پتہ چل رہا کہ شروع سے دین اسلام آ رہا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا ہم نے عیسائیت قبول کر رہی ہے، ہم عیسائی ہو گئے، ہم نصارہ ہو گئے۔ بھئی پیغمبر سارے اسلام پیش کرتے تھے اور اس کو قبول کرنے والے مسلمان ہوتے تھے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کا دین اسلام ہے۔ تو انہوں نے کہا آمنا، سب نے کہا ہم ایمان لے آئے، وشہد، اے اللہ پاک گواہ ہو جاؤ، بے اننا مسلمون، ہم فرما بردار ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ اب اس کالا بعد میں تو یہ 12 واری آپ کے پکے ساتھی بن گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے اللہ واری بناتا ہے، پکے ساتھی، اور میرا واری حضرت زبیر ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اسی طرح وہ واری پکے ہو گئے، آگے ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے، جو بعد میں ہوتے ہیں ان کے نظریے اور کمزور ہوتے گئے۔ تو اذ قال الحواریون، اذ جب کالا کہا حواریون، حواریوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، جس طرح مدینے میں انصار کی تعداد بڑھتی گئی، اہل کتاب بھی آتے گئے، درمیان میں منافقین پیدا ہو گئے۔ تو جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اس کا مطلب ہے کہ جتنے اصحاب تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ آپ کو اللہ نہیں سمجھتے تھے، مریم علیہ السلام کا بیٹا سمجھتے تھے، اور وہ آپ کو یا عیسیٰ ابن مریم ہی کہتے تھے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ حال کیا یستطیع، استطاعت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، رب کا، تیرے رب کی، کیا تیرے رب میں اتنی طاقت ہے این ینزلہ، کہ وہ نازل کرے، اتارے، علینا، ہمارے اوپر، مائدتن، یہ وہ لفظ ہے جو پوری سورت کا نام ہے المائدہ۔ مائدہ یہ پورا ایک دسترخوان لگا ہوا ہو، خالی نہ ہو، اوپر رنگا رنگ کھانے سجے ہوئے ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں مائدہ، خوان، ایسا دستر جس کے اوپر خوب کھانے لگے ہوئے ہوں، تو اس دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ تو اسی پہ سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تیرے رب میں یہ طاقت ہے کہ وہ نازل کرے ہمارے اوپر مائدتن، کھانا، من السماء، آسمان سے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں جنت میں بڑے لذت والے بٹیروں کے گوشت ہوں گے، پھل بڑے لذت والے ہوں گے، اوریں ہوں گی، تو اللہ سے کہ ایک اس طرح کا پورا دسترخوان جو ہر محل میں جنتی کو مل رہا ہے، وہ پورے اوروں کے بنے ہوئے کھانے سجے سجائے، وہ پورا دسترخوان نیچے آ جائے، ہم خود وہ کھا کے یقین ہو جائے کہ واقعی جنت ہے۔ یہ وہ کہہ رہے تھے من السماء، آسمان سے وہ پورا دسترخوان نازل کرے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، وہی اللہ سے ڈر جو، اپنے آقا کا امتحان نہیں لیتے، آقا بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ اللہ نے راز رکھا ہے، جنت اگر ادھر ہی دکھا دے تم کو ہر چیز، تو پھر امتحان کیا ہوا؟ لہذا اللہ سے ڈرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی پیدا کرو، ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر ڈر جاؤ، اس طرح کی سوال نہ کرو۔ لیکن ان کے دل میں آ چکی تھی قالو، تو انہوں نے پھر کہا نریدو، ہم چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے، ان ناکلا، کہ ہم کھائیں، منہا، اس میں سے، ہم چاہتے ہیں کہ جنتی کھانوں میں سے ہم کھا لیں، وتطمئن، اور اطمینان ہو جائے، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی جنت ہے اور کھانے بڑے نرالے ہیں، ونعلم، اور ہمیں علم بھی ہو جائے گا، ان قد صدقتنا، کہ تو نے ہم سے سچی باتیں کہی ہے، اس بات پہ بھی ہمیں علم آ جائے گا کہ آپ نے ہم سے سچ ہی کہا ہے کہ جنت میں بڑے کھانے اچھے ہیں، ونکون، اور ہم ہو جائیں گے علیہا، اس بات پر کہ آخرت میں جنت ہے، من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ کھانا کھا لیں تاکہ ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں
اور ہم یہ جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں پورا یقین علم ہو جائے اور ہم پھر اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں گے، اس لیے آپ دعا کریں اللہ سے۔ تو انہوں نے کافی سمجھایا، لیکن جب انہوں نے زیادہ ضد کی تو ہر پیغمبر کا دل ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ قالا، اب دعا کی عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم، اے ہمارے اللہ، ربنا، اے ہمارے پالنے والے۔ دیکھیں دونوں نام لگائے، اللہم ربنا، کتنی پیاری دعا ہے۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، انزل، نازل کر، اتار، علینا، ہمارے اوپر، مائدتن، جنتی کھانا، ہم پر پورا دسترخوان سجا سجایا وہ نازل کر دے، من السماء، آسمان سے آئے، تکون، ہو جائے، لنا، ہماری، عیدن، خوشی کا موقع، ہماری عید ہو جائے گی، لأولنا، ہمارے پہلوں کی بھی، و آخرنا، اور ہمارے بعد والوں کی، سب کی، اگلے پچھلوں کی عید ہو جائے گی، یہ گواہی دینے والے بن جائیں گے، و آیتن، اور نشانی بھی ہو جائے گی، من کا، تیری طرف سے میری رسالت کی نشانی بھی ہو جائے گی۔ حالانکہ اتنی نشانیاں اوپر معجزات دکھا چکے ہیں، لیکن پیغمبر پھر بھی درخواست کرتے ہیں اللہ کہ آگے کہ میری قوم ہو سکتا ہے یہ معجزہ دے کے ایمان لے آئے۔ وَارْزُقْنَا، اور ہمیں رزق دے، وَأَنْتَ، اور تو ہی، خیر الرازقین، بہترین خیر والا رزق دینے والا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اب اللہ پیغمبر کی دعا سنتے ہیں تو اللہ نے جواب دیا، قال اللہ، اللہ نے کہا، انی، عیسیٰ، بے شک میں، منزلہا، اتار سکتا ہوں، نازل کرنے والا ہوں، علیکم، تمہارے اوپر میں نازل کرنے والا ہوں، مجھ میں طاقت ہے، میں پوری جنت نیچے بھیج سکتا ہوں۔ لیکن ایک بات کان کی کھڑکیاں کھول کے تم اور تیری قوم سن لو، فَمَن یکفر، پر پھر جس نے انکار کیا، یعنی یہ کھانا چاک کے پھر بھی مان نہ لایا، فَمَن یکفر، پھر جس نے کفر کیا، بعد منکم، اس کے بعد تم میں سے پھر جس نے کفر کیا، فَإِنِّي، پس بے شک میں، عذبہ، اسے عذاب دوں گا، عذاباً، وہ عذاب، لا عذبہ، جو میں نے عذاب نہیں دیا، آخدن، کسی ایک کو بھی، من العالمین، پورے جہنم میں نے کسی کو وہ عذاب نہیں دیا، وہ سخت عذاب میں دوں گا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت بھیجی تو قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ وہ پھر مائدہ نیچے اترا ہو، اور کسی معتبر حدیث سے کوئی تصدیق نہیں ہوتی کہ وہ کھانا نیچے اتارا گیا ہو۔ لیکن ایک مفسرین کے گروہ کہتے ہیں اترا تھا، انہوں نے جا کے روٹیاں بھی گنی ہیں، اتنی روٹیاں آئی تھی، اتنا آیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن اس کے آگے خاموش ہے، اس لیے ہمیں یہ اکثریت کی رائے یہ ہے کو کھانا نہیں اترا، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مشرکین مکہ نے زیادہ زور دیا کہ یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور ادھر باغ ہو جائیں تو ہم سارے ایمان لے آئیں گے، تو آپ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تھے، اے میرے اللہ، یہ کام اگر ہو جائے تو سارا مکہ ایمان لے آئے گا۔ تو اللہ نے کہا پھر سوچ لو، میرے لیے مشکل نہیں اس کو سونا بنا دینا، لیکن اس کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائے تو توبہ کا دروازہ بند ہے، میں نے عذاب نازل کرنا ہے۔ تو اسی وقت پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، اللہ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت دے دے۔ یہی اللہ نے بھی کہا تھا کہ پھر عذاب وہ آئے گا کہ نسلیں یاد کریں گی۔ تو اور حقیقت یہ ہے، اس کا جواب جو پیچھے راز ہے وہ یہ ہے کہ ذرا اپنی زندگی پہ غور کر لو، ایک ایک دانہ زمین کا یہ آسمانی کھانے کی طرح ہے، تم اتنا سا دانہ مٹی میں بوتے ہو، اللہ کے فضل سے اس دانے میں سے پودا نکلتا ہے اور وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا کونپل باہر نکلتی ہے، اور وہی پانی خوراک ہے، 1 فٹ پہ آپ 6 بیج لگا دیں، کدو کے، کریلے کے، بھنڈی کے، سارے، تو ہر ایک دانے سے کتنی بیل نکلتی ہے، اسی پانی سے پتے، اسی سے پھول، اسی سے پھل، اسی سے ذائقے، اسی سے شکلیں۔ کیا یہ آسمان والے کی ساری رحمت نہیں؟ یہ پورا دسترخوان زمین پہ جو بچھا ہوا ہے یہ اس خالق ہے
اتنے بڑے دسترخوان کو دیکھ کے نطفے سے انسان بنا کے اور اس خوراک سے بنائی بنا کے پھر بھی جو ایمان نہیں لاتا وہ جنتی کھانا چاہ کے بھی ایمان لاتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تو ڈھیر لگا دیے معجزات کے، تو اس لیے اللہ نے کہا پھر عذاب آئے گا تو تکڑا آئے گا۔ ایک بار اس سبق کو دہراتے ہیں، اس کے آگے پھر وہی آخرت کا سفر شروع ہوگا۔ یوم یجمع اللہ، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ جمع کرے گا رسولہ، سارے رسولوں کو، فیقولو، اور اللہ ان سے کہے گا ماذا اجبتم، تجھے میں نے پیغام دے کے بھیجا تھا تو کیا جواب تمہیں کو ملا تھا؟ قالو، تو سارے کہیں گے لا علم لنا، اللہ پاک ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، انک انت، بے شک تیری ذات ہی علام و علامہ ہے، یعنی علامہ اللہ کی ذات ہے، صرف تیری ذات ہی علامہ ہے، الغیوب، غیبوں کو جاننے والی علم والی ذات تیری ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے پھر کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک، میری اس نعمت کو یاد کر جو میں تیرے اوپر کی، وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ پر کی، اذ ایتک، جب میں نے تیری مدد کی، بروح القدس، پاک روح جبریل کے ذریعے مدد کی، تکلم الناس، تو لوگوں سے باتیں کرتا تھا، کلام کرتا تھا، فی المہد، پنگوڑے میں، وکہلا، اور بڑی عمر میں بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُکَ، جب میں نے تجھے علم دیا، الکتاب، کتاب کا، والحکمت، اور حکمت کا، والتورات کا، والانجیل، اور انجیل کا، یہ سارے علم میں تجھ کو سکھا دیے، وَإِذْ تَخْلُقُ، جب تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیّۃ الطیر، پرندے کی شکل، تو مٹی پکڑ کے چھوٹے بچوں کی طرح اس کی شکل بناتا تھا پرندے کی، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ، پھر تو پھونک مارتا، فِیہا، اس میں، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، وہ میرے حکم سے اصلی پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، پھر بھی تیری قوم ایمان نہیں لائی، وَتُبْرِئُ، اور تو بری کر دیتا تھا، ٹھیک کرتا تھا، الْأَقْمَحَ، مادرزاد اندھے کو، والابرص، برس والے، کوڑ والے مریض کو ٹھیک کرتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجَ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، جب تو میرے حکم سے مردے کو باہر نکال دیتا تھا، وَإِذْ کَفَفْتُ، اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو، ان کا، تیرے خلاف، جو سازشیں کرتے میں نے ان کو روک دیا، اذ جئتہم، جب تو لایا ان کے پاس، بالبینات، اتنی کھلی نشانیاں اور معجزے لے کے تو آیا، تو پھر بھی فقال الذین کفروا منہم، ان میں تو جو کافر لوگ تھے، منکر تھے، انہوں نے کہا ان ھذا، نہیں ہے یہ سب کچھ، الا سحر مبین، یہ کھلا کھلا جادو ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ، پھر پوری بستی میں تیرے اوپر کوئی مان نہ لایا، اتنے معجزے دے کے، تو پھر میں نے وحی کی، وَإِذْ، جب اوحیت، میں نے وحی کی، اشارہ کیا، دل میں ڈالا، الی الحواریین، حواریوں کے دل میں ڈالا، ان آمنوا بی، کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، و برسولی، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی طرف سے ہدایت کی اجازت ہوئی تو وہ ایمان لے آئے، قالو، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، اور گواہ ہو جا، بأننا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم فرما بردار ہو گئے۔ اذ قال الحواریون، پھر حواریوں نے یہ کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، حل یستطیع، کیا قدرت رکھتا ہے ربوں کا، تیرا رب یہ استطاعت رکھتا ہے، این ینزل علینا، کہ ہمارے اوپر نازل کرے، مائدۃ، ایک دسترخوان، من السماء، آسمانی کھانوں کا دسترخوان ہم پہ نازل کرے، قال، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، وہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو تو اپنے مالک کو نہ آزماؤ، مالک بندوں کو آزماتا ہے، قالو، انہوں نے کہا نرید، ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ان ناکلا، کہ ہم کھائیں، منا، اس میں سے ہم کھائیں، جب کھا لیں گے، وتطمئن قلوبنا، پھر ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ قال رب ارنی کیف تحیی الموت، اللہ جی مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے کہا تھا افلم تؤمن،
اولم تؤمن تجھے کوئی اطمینان نہیں یقین؟ انہوں نے کہا بلا یا اللہ یقین ہے، بل یطمئن قلبی، لیکن دل کو اطمینان ذرا ہو جائے گا۔ یہی انہوں نے بھی کہا تھا دل ذرا پورے مطمئن ہو جائیں گے۔ وَنَعْلَمَ، اور ہم یہ جان جائیں گے، ان قد صدقتنا، کہ تو ہم سے سچی باتیں کر رہا ہے، یہ بھی یقین ہو جائے گا۔ وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں گے علیہا، اس بات پر، من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، پھر دعا کی عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم ربنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا، نازل کر ہمارے اوپر، مائدۃ، کھانا، خوان، دسترخوان، من السماء، آسمانی کھانوں کا، آسمان سے پورا دسترخوان نازل کر دے، تکون لنا عیداً، تاکہ ہماری عید ہو جائے، لاولینا، ہمارے پہلوں کی، و آخرینا، اور ہمارے بعد والوں کی پوری عید ہو جائے گی، خوش ہو جائیں گے، و آیۃ منک، اور ایک نشانی ہو جائے گی تیری طرف سے، میری نبوت کی، رسالت کی نشانی ہو جائے گی، وارزقنا، اور عطا کر ہم کو، وانت، اور تیری ذات خیر الرازقین، بہترین عطا کرنے والی ہے، نعمتیں دے، رزق دے، عطا کر، تو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے پھر جواب دیا، قال اللہ، اللہ نے کہا انی، بے شک میں، منزلھا، اتارنے والا ہوں، اتار سکتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، علیکم، تمہارے اوپر کھانا اتار سکتا ہوں، لیکن ایک بات پہلے سن لو پھر بتاؤ، فَمَن یکفر بعد، اس کے بعد جس نے انکار کیا، منکم، تم میں سے، فَإِنِّی، پس بے شک میں، اعذبہ، اسے عذاب دوں گا، عذاباً، وہ عذاب، لا اعذبہ، نہیں وہ عذاب دیا ہوگا میں نے، احداً، کسی ایک کو، من العالمین، جہان والوں میں سے میں نے کسی کو وہ عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس سے آگے کال انشاءاللہ اسی طرح آخرت کا منظر شروع ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔